بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ، آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ یہ ولاگ اور اس کا مضامین، اس کے مضامین جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب نفسہ نفسی سے لیے گئے ہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ کڑوے گلاب سلسلے کا۔ عنوان ہے دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ایکسپیرئنس۔ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے کے کسی بادشاہ نے ملک میں منادی کروائی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اس شخص سے کرے گا جو 100 آدمیوں کی برات لائے گا۔ برات سے جو سوال کیا جائے گا وہ اس کا حل بتائے گی۔ حل صحیح ہونے کی صورت میں لڑکی کی ڈولی چلتی کر دی جائے گی۔ سوال کا صحیح حل نہ پیش کرنے کی صورت میں دولہے سمیت سب براتیوں کے سر قلم کر دیے جائیں گے۔ شرط صرف ایک رکھی گئی کہ برات کا کوئی براتی سفید بالوں والا نہیں ہوگا۔ اعلان کے بعد کئی منچلے اور سر پھرے قسمت آزمائی کے لیے روانہ ہوئے اور یوں براتوں کی براتیں تشتریوں میں واپس آئیں۔ آخری مہم جو نے سابقہ براتوں کا حشر سنا اور غور و خوض کیا تو اس کی سمجھ میں آیا کہ سفید بالوں میں بھی کوئی رمز ہے، لہٰذا وہ برات کے ساتھ ایک بوڑھے کو بھی ٹرنک میں بند کر کے لے گیا۔ جب برات دلہن کے آنگن میں پہنچی تو برات کا سواگت حسب معمول دھوم دھام سے کرتے ہوئے سوال ہوا کہ آپ 100 لوگ ہیں، لہذا شام تک آپ کو 100 بکروں کا گوشت کھانا ہے۔ فی شخص ایک بکرا کھانے کا سن کر براتیوں کے چھکے چھوٹ گئے اور موت سامنے دکھائی دینے لگی۔ ذرا اوسان نارمل ہوئے تو خیال آیا سفید بالوں والا بوڑھا کس مرض کی دوا ہے، لہٰذا اس کو معمہ بتایا گیا اور حل بتانے کو کہا۔ بوڑھے نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ایک بکرا حلال کرو، سب پڑ جاؤ، بوٹی بوٹی ہاتھ آئے گی، یوں شام تک 100 بکرا کھا کر بھی بھوکے رہو گے۔ اسی سلسلے کا ایک مضمون عنوان ہے تھڑے کی باتیں۔ بھلا کرو۔ ایک عقاب اپنی بھرپور مستی میں آسمان پر محو پرواز تھا۔ اڑتے اڑتے اس کی نگاہ نیچے جنگل کی طرف گئی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بکری شیر پر سوار ہے اور 2-3 شیر اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ کسی نے چارہ لا کر اس کے سامنے رکھا اور کوئی اس کے لیے پھل لایا۔ عقاب حیران ہوا اور اس کے تجسس نے اسے مجبور کیا کہ وہ نیچے اترے اور قریب جا کر دیکھے کہ آخر یہ ڈرامہ کیا ہے۔ عقاب گہری پرواز لے کر نیچے آیا اور بکری سے ہم کلام ہوا، خالہ یہ کیا چکر چلا رکھا ہے؟ بکری نے صرف اتنا جواب دیا، بھلا کیا کرو۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ کافی عرصے بعد وہ عقاب ایک سیلاب زدہ علاقے سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک چوہے کو سیلاب کے پانی میں غوطے کھاتے دیکھا۔ اچانک عقاب کو خالہ بکری کی بات یاد آ گئی۔ اس نے اپنی فطری جبلتیں ایک طرف رکھی اور سردی میں ٹھٹرتے اور تیز بہاؤ میں بہتے چوہے کو سیلاب سے نکالا اور مزید نیکی کرنے کی غرض سے اسے اپنے پروں میں چھپا لیے تاکہ اسے راحت مل سکے۔ ادھر جیسے ہی چوہے کے جسم کو حرارت پہنچی اور اس کے ہوش ذرا ٹھکانے آئے، اس نے عقاب کے پر کاٹ ڈالے اور وہاں سے بھاگ اٹھا۔ اب عقاب کی حالت یہ ہوئی کہ بغیر پروں کے نہ وہ اڑ سکتا تھا اور نہ خوراک حاصل کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ بھوکے پیاسے رہ کر اور گھنی جھاڑیوں میں چھپ چھپا کر وقت پاس کیا، اور جب اس کے بدن پر دوبارہ بال اوپر آئے تو غصے سے بھرا وہ سب سے پہلے خالہ بکری کی تلاش میں نکلا۔
جس نے اسے ایک دن یہ مفید مشورہ دیا تھا، بھلا کیا کرو۔ دفعتاً ایک ٹیلے پر عقاب کو خالہ بکری گھاس چرتی نظر آ گئی۔ جھٹ سے وہ نیچے اترا اور خونی آنکھوں سے خالہ بکری کو دیکھتے ہوئے چوہے کو سیلاب کے پانی سے باہر نکالنے والا واقعہ سناتے ہوئے پوچھا، کیا دنیا بھلا کرنے کا صلہ اس طرح دیتی ہے؟ خالہ بکری ہنسی اور اس نے عقاب کو پکارتے ہوئے کہا، ارے مورخ، تم نے میری نقل کی۔ جنگل میں وہ شیر جو میری خدمت کر رہے تھے، جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ دودھ پیتے بچے تھے جب شکاری کی گولی سے ان کی ماں ہلاک ہو گئی، اور انہیں بعد میں اپنے دودھ سے میں نے پالا۔ وہ دن آئے اور آج کا دن آئے، شیر مجھے اپنی ماں کا درجہ دیتے ہیں اور میری خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ ارے احسان کرتے وقت یہ تو دیکھ لیتے کہ تم کس پر احسان کر رہے ہو، کہاں شیر اور کہاں چوہا۔ ادنا سے اعلیٰ صلے کی توقع عبث ہوا کرتی ہے۔ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ پاکستان کا احسان ہم نے چوہے بن کر اس کی جڑیں کاٹ کر اتارنا ہے یا شیر کے بچے بن کر اس کی آبیاری سے۔ سب مضمون ہے، آج بیجو کل کاٹو۔ بوڑھے، بے بس، لاغر، لاچار، بیکار اور بیمار والدین آج کے زمانے کی ماڈرن بہوؤں کے لیے ایک عذاب سے کم نہیں، اور وہ ہر وقت اسی کوشش میں ہوتی ہے کہ ان سے چھٹکارا حاصل کیسے کیا جائے تاکہ آنے والے مہمانوں کی نظر میں ان کی وجہ سے گھر کی قدر و منزلت کم نہ ہو جائے۔ دوسری طرف اسی دلہن کے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو اس کی بھابھی اس کوشش میں ہوتی ہے کہ اس کے والدین کو پار کیسے کرے۔ یہ ایک غیر قدرتی سا ظالمانہ بے رحمانہ مقابلہ ازل سے جاری ہے۔ آج جیسے ماڈرن زمانے کی کوئی حور کافی عرصہ پہلے پیدا ہو گئی، گھر میں بیمار سسر تھا جو ساری رات بیماری کی وجہ سے کھانستا اور ڈیوڑی میں پڑا رہتا۔ نئی نویلی دلہن کو یہ منظر ایک آنکھ نہ بھایا اور اس نے آہستہ آہستہ میاں کی برین واشنگ شروع کی کہ دیکھیں نا وہ، اور آخر وہ مردود بھی بیوی کے بہکاوے میں آ گیا اور والد کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر بیٹھا، اور ایک دن ابا سے بولا کہ آپ یہاں پڑے پڑے بور ہو رہے ہیں، میں آپ کو سیر کروا لوں۔ باپ بڑا خوش ہوا، ہنسی خوشی راضی ہو کر بیٹے کے ساتھ ہو لیا۔ بیٹا باپ کو دریا پر لے گیا اور باپ سے کہا کہ دریا کے پار بہت اچھا ماحول ہے، چلو وہاں چلیں، اور باپ کو کندھوں پر اٹھا کر دریا میں کود پڑا۔ ذرا آگے جا کر باپ سے گلو خلاصی کرانے کے لیے پانی میں پھینکنے لگا تو باپ اس کی نیت بھانپ گیا، فوراً بولا، یہاں نہیں، ذرا آگے، یہاں تو میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا۔ لڑکا سمجھدار تھا، فوراً واپس آ گیا باپ سمیت۔ جب بیٹا باپ کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا دروازے تک لے گیا تو باپ نے کہا، بیٹا بس، میں نے اپنے باپ کو یہیں تک گھسیٹا تھا، جینے کی اہمیت لیں یوں تانگ۔ اگلا مضمون ہے، کھوتا لیبارٹری۔ کسی شہر کا محکمہ موسمیات ہر روز اپنی ماہرانہ پیشین گوئی اخبارات کو بغرض اشاعت روانہ کرتا کہ آج دھوپ نکلے گی، آج بادل آئیں گے، آج بارش ہوگی، جو شاید ہی کبھی درست ثابت ہوتی۔ اس کے برخلاف ایک عام آدمی اخبارات کو جو موسمی پیش گوئی ارسال کرتا وہ اکثر درست ثابت ہوتی، جس پر اخبار نویس حیران و ششدر رہ کر سوچتے کہ ماجرا کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے پاس جدید آلات ہیں اور عملہ بھی چاق و چوبند، پھر سرکاری پیشین گوئی کوئی غلط اور اس بھلے آدمی کی پیشین گوئی درست کیوں ثابت ہوتی ہے؟ وہ ایک دن جمع ہوئے اور اس شخص کے گھر جا کر پوچھنے لگے
بھائی صاحب ہمیں دکھائیے کہ آپ کے پاس محکمہ موسمیات سے بڑھ کر وہ کون سی لیبارٹری اور جدید آلات ہیں جنہیں بروئے کار لا کر آپ 100% نتائج حاصل کر لیتے ہیں۔ اجنبی حیران ہو کر بولا، کون سی لیبارٹری، کیسے آلات؟ اس نے زور کا قہقہہ لگایا اور برآمدے میں بندھے اپنے گدھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہ ہے میری لیبارٹری۔ جس دن اس کے کان اوپر ہوتے ہیں تو دھوپ نکلتی ہے، اور جس دن نیچے ہوتے ہیں بارش کا امکان ہوتا ہے۔ نیکسٹ مضمون، ذاتی رابطہ، کتابی رابطہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک امریکن نے کسی لڑکی کو کہیں دیکھا اور اس پر عاشق ہو گیا اور اسے ہر روز خط لکھنے لگا۔ وہ خوبصورت خط اور دلکش لفافہ حوالہ ڈاک کرتا اور ڈاکیا ہر روز کال بیل بجا کر پیار بھرا خط میڈم کے حوالے کر دیتا۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا اور 1 سال بعد میڈم اور ڈاکیے کا بیاہ ہو گیا۔ چلو جی، وہ بھی اب شامل رقیبوں میں ہوا، چٹھیاں لاتا ہے نامہ بر کھلی۔ یہ فرق ہے کتابی رابطے اور ذاتی رابطے میں۔ اگلا مضمون ہے کوٹھے والی اور جنت کی پیشین گوئی۔ اپنے پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل میں کوئی درویش سال ہا سال سے کسی طوائف کے کوٹھے کے نیچے اپنی اصلیت چھپائے یاد الہی میں مشغول رہتا۔ ایک دن کسی کا جنازہ وہاں سے گزرا۔ جنازے کے جلوس کے شرکاء کے گزرنے اور کلمہ شہادت کی آواز کوٹھے والی نے بھی سنی۔ اسی وقت درویش نے سنا کہ طوائف اپنی ملازمہ کو کہہ رہی ہے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ مرنے والا جنتی تھا یا دوزخی۔ ملازمہ تھوڑی دیر کے بعد آ کر بتاتی کہ بی بی وہ جنتی تھا۔ درویش سوال اور جواب سنتا ہے، اپنے آپ پر جبر کے باوجود اسے رہا نہیں جاتا اور جا کر کوٹھے والی پر اپنا راز افشا کر کے پوچھتا ہے کہ اتنے ریاض کے باوجود مجھے نہیں معلوم ہو سکا کہ کوئی مرنے والا جنت میں جائے گا یا دوزخ میں، تو ان کو کیسے معلوم ہو گیا؟ اس پر طوائف کہتی ہے، چھوڑو بابا، اس میں کسی بڑے علم کی بات نہیں۔ جس شخص کو زیادہ تعداد میں لوگ اچھا کہہ رہے ہوں وہ جنتی ہوتا ہے، اور جس کو زیادہ لوگ برا کہیں وہ دوزخی۔ ہاں بھائی ٹھیک کہا، درویش نے سر ہلا دیا۔ عربی گھوڑے اپنی مہارت، دلکشی اور چابک دستی کی وجہ سے دنیا بھر میں اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں۔ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے ان جانوروں کو انتہائی کٹھن اور صبر آزما مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے، تب جا کر وہ کندن بنتے ہیں۔ تربیت کے دیگر مراحل کے علاوہ ان کو ایک خاص عمر سے ہی تپتے صحراؤں میں لے جا کر ایک مخصوص آواز سے کھانا شروع کرنے اور دوسری سے ختم کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ کچھ ایسا ہی اشارہ پانی پینے کے لیے جانے اور واپسی کا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تربیت کے اختتام پر ان کا امتحان شروع ہوتا ہے اور گھوڑوں کو کافی دنوں تک بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا ہے۔ آخر پاس فیل کا دن آ جاتا ہے اور سیٹی بجتی ہے پانی پینے کی۔ تصور کیجئے تپتے صحرا اور کئی دنوں کے بھوکے پیاسے گھوڑے تو اشارہ پاتے ہی ہوا کی سی تیزی سے پانی کے مقام کی طرف بھاگتے ہیں۔ جیسے ہی وہ پانی کے قریب پہنچے واپسی کا سگنل ملتا ہے۔ اب سخت تپش اور پیاس میں اچھی تربیت اور اچھے خون والے تو حکم کی بجاوری کرتے ہوئے واپس ہو جاتے ہیں، اور جو گدھے کی نسل سے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جہنم میں جاؤ سالمو، اور پانی پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس امتحان میں کامیاب گھوڑے علیحدہ کر لیے جاتے ہیں اور نکمی نسل کے گھوڑے علیحدہ۔ یہی حال تربیت یافتہ قوموں کا ہے۔ اقوام عالم میں وہ منفرد مقام رکھتی ہیں اور زیادہ
قیمت پا رہی ہیں۔ ناظرین سامعین محترم، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے کڑوے گلاب سلسلے کے ولاگ، جس کے عنوان تھے نمبر 1 تھڑے کی باتیں، نمبر 1 دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ایکسپیرئنس، نمبر 2 تھڑے کی باتیں، اور اس میں سبجیکٹ یعنی مضمون تھے بھلا کرو، نمبر 2 آج بیجو کل کاٹو، نمبر 3 کھوتا لیبارٹری، نمبر 4 ذاتی رابطہ کتابی رابطہ، نمبر 5 کوٹھے والی اور جنت کی پیشین گوئی، 6 عربی گھوڑے۔ تو ناظرین حاضرین، یہ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ آپ نے سماعت فرمایا، جسے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف نفسہ نفسی سے لیا گیا۔ ایسے ہی تقریباً روزانہ یہ ولاگ ان سے روزانہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، اور لہذا اس سلسلے میں گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی جس پر یہ ولاگز اپلوڈ کی جاتے ہیں ابھی تک نہیں جنہوں نے اسے سبسکرائب کیا، وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ ایسے دلچسپ مزاحیہ اور معلوماتی پروگرام ولاگز ان تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزہ و اقارب، دوست و احباب اور اس ناچیز کو بھی ضرور یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو اجر دے گا۔ اسی پر یہ ولاگ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔